حضرات سامعین کرام، آج ہمارے درس کا موضوع یہ ہے تکبیرات عیدین کے چند بنیادی مسائل۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس بات پر بحث کریں گے، ہم عیدین نہیں بلکہ عید الفطر کی تکبیر کے بارے میں بحث کریں گے کہ میرے بھائیو دوستو، عید الفطر کی تکبیر کا ہمیں آغاز کب سے کرنا ہے، پھر اختتام کب کرنا ہے یعنی ختم کب کرنا ہے، اسی طرح سے کن الفاظ اور کن جملوں اور کن کلمات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید الفطر کی تکبیر بولنا مشروع اور مسنون ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ہم اس چیز پر بحث کریں گے کہ اس کو کس کیفیت کس ہیئت کے ساتھ بولا جائے، بولنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی نے چند بنیادی مسائل پر ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید الفطر کی تکبیر کا ہمیں آغاز کب سے کرنا ہے، یعنی عید الفطر کی تکبیر کا آغاز ہم کب سے کریں گے۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ تکبیرات عید الفطر کا آغاز ہمیں کب کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے لوگو، جب تم گنتی کے دن مکمل کر لو، یعنی رمضان کا مہینہ جب مکمل کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو۔ رمضان کا مہینہ مکمل ہوا، اب آپ نے شوال کا چاند دیکھ لیا۔ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد آپ پر لازم ٹھہرا، آپ پر ضروری ٹھہرا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بزرگی میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں مشغول ہو جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ چنانچہ میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ تکبیرات عید فطر کا ہمیں آغاز جیسے ہی ہمیں شوال کا چاند دیکھ لینا ہے، شوال کا چاند ہم دیکھیں گے یعنی مغرب کے بعد فوراً مغرب کے بعد سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہمیں بیان کرنا شروع کر دینی ہے۔ میرے بھائیوں اس آیت کریمہ میں آپ ایک نکتہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اے لوگوں جب تم گنتی کے دن مکمل کر لو، یعنی رمضان کا مہینہ مکمل کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو توفیق عطا فرمائی ہے۔ کس چیز کی توفیق میرے بھائیوں؟ توفیق یہی کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، رمضان کے مہینے میں ہم نے کتنا زیادہ قیام اللیل کا اہتمام کیا، رمضان کے مہینے میں ہم نے روزوں کا اہتمام کیا، رمضان کے مہینے میں ہم نے صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، رمضان کے مہینے میں ہم نے تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کیا۔ تو ان نیکیوں کے اہتمام کرنے کی توفیق ہمیں کس نے عطا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو سب سے بڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ ہمارے اندر کیا طاقت تھی کہ ہم عبادت کر پاتے، ہمارے اندر کیا قوت تھی کہ اتنی زیادہ لگن، اتنے زیادہ جذبے کے ساتھ رمضان کے اس مہینے میں ہم اللہ کی عبادت کر پاتے۔ تو میرے بھائی اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ رب العالمین نے تمہیں توفیق عطا فرمائی کہ تم نے عبادت کر لی، اور جب تم نے عبادت کر لیا تو تم پر لازم ٹھہرا کہ شکرانے کے طور پہ، شکریہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے جس نے ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے بھائی اور دوستو اسی لیے اس توفیق کے ناطے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں بھی مشغول ہو جانا چاہیے۔ جیسے ہی عید الفطر کا چاند دیکھ لیں، شوال کا چاند دیکھ لیں، فوراً اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی میں بیان کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ چنانچہ میرے بھائیو دوستو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر طبری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عید الفطر کا چاند دیکھ لیتے تھے تو وہ مغرب کے بعد سے یعنی شوال کا چاند دیکھنے کے بعد سے ہی تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے۔ میرے بھائیو یہ روایت تو ضعیف ہے، البتہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند دیکھ رہا ہے فوراً اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی میں مشغول ہو جانا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ رہا ہمیں شروع کب کرنا ہے، یعنی اس کا ابتدائی وقت کیا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اختتامی وقت کیا ہے، یعنی تکبیر کو ہمیں ختم کب کرنا ہے۔ میرے بھائیو اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق جیسے ہی ہماری عید کی نماز ختم ہوگی یا ہم عید کی نماز شروع جیسے کر دیں گے تو عید کی نماز شروع ہونے سے پہلے تک جتنا تکبیر ہم بول پائیں مسنون الفاظ کے ساتھ اتنا تکبیر بولیں۔ اب جیسے ہی عید کی نماز شروع ہوگی یا عید کی نماز ختم ہوگی فوراً ہمارے تکبیر بولنے کا وقت بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ یہی مسنون وقت ہے، یعنی شوال کا چاند دیکھنے سے لے کر کے جب تک عید کی نماز شروع نہ ہو جائے اس بیچ میں ہم جتنا تکبیر بول پائیں، اللہ کے بزرگی بیان کر پائیں اتنا بولے۔ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تکبیر بولنے کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اور دیگر بہت ساری کتابوں میں بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کے بہت سارے شواہد ذکر فرما کر کے اپنی الصحیحہ میں حدیث نمبر 171 کے تحت اس روایت کو نقل فرمایا اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا
فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ نکلتے تھے اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر لیتے تو اپنی تکبیر کو بھی ختم فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عید کی نماز مکمل ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکبیر کے کلمات بھی کہنے بند ہو جاتے تھے۔ تو میرے بھائیو پتہ یہ چلا کہ عید الفطر کی نماز جیسے ختم ہوگی ہمیں تکبیر کو بند کر دینا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیو اس بارے میں ایک دوسری روایت بھی آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن صبح عیدگاہ جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے آس پاس کے لوگ سنتے تھے، اتنا بلند آواز سے کہتے تھے میرے بھائی اور دوستو۔ چنانچہ اور اس کے بعد جب بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ پہنچتے تو تکبیر کہتے رہتے یہاں تک کہ امام آ جاتا، عید کی نماز پڑھانے والا امام جب امام آ جاتا تو تکبیر کہنا اپنا بند کر دیتے تھے، اس لیے کہ عید کی نماز کے اندر تو کوئی تکبیر ہے ہی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ میرے بھائی جیسے ہی عید کی نماز کا آغاز ہو جائے گا، عید کی نماز کی شروعات ہو جائے گی، فوراً ہمیں اپنے تکبیر کو بند کر دینا ہے، اس لیے کہ اب تکبیرات عید بولنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ رہا ابتدائی وقت اور یہ رہا انتہائی وقت جو میں نے آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے میرے بھائیو وہ کون سے الفاظ ہیں، وہ کون سے صیغے ہیں جن صیغوں میں ہمیں تکبیرات عیدین بولنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو اس بارے میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ کے ساتھ تکبیرات عیدین کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمارے ہندوستان کے غزیر محقق فضیلت الشیخ کفایت اللہ ثنابی حفظہ اللہ نے بھی اس چیز کی تحقیق بتائی، اس چیز کی تحقیق پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ کے ساتھ تکبیرات بولا کرتے تھے۔ یہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی تکبیر بولتے تھے، لیکن الفاظ کیا تھے، اس کے کلمات کیا تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ثابت ہے، نہ عید الفطر کے موقع پر ثابت ہے۔ البتہ میرے بھائیو صحابہ کرام سے عید الاضحیٰ کے موقع پر چند الفاظ کے ساتھ تکبیرات بولنا ثابت ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، لہذا انہی تکبیرات کو ہمیں عید الفطر میں بھی بولنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو سب سے پہلا اثر اس بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، چنانچہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے اور سنن بہقی میں بھی ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی روایت مذکور ہے کہ جب عید کا دن آ جاتا تھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کے ساتھ تکبیر بلند کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یعنی 3 مرتبہ اللہ اکبر بولتے اور اس کے بعد جب تیسری مرتبہ اللہ اکبر بولتے تو اس کے ساتھ کبیرہ کے لفظ کا بھی اضافہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر بولتے تو اس کے ساتھ لفظ کبیرہ کا بھی اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ لہذا میرے بھائیوں ان الفاظ کے ساتھ بھی ہمیں عید الفطر میں یا عید الاضحیٰ میں تکبیرات عیدین بولنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں دوستو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ایک اثر اس بارے میں مروی ہے، چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 5645 نمبر کے تحت روایت ہے، یعنی 5645 نمبر کے تحت روایت ہے کہ جب عید کا دن آ جاتا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کے ساتھ تکبیر بولتے تھے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان الفاظ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر بولتے تھے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں یہاں تک آیا کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ بولتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر واجل وللہ الحمد، یعنی صرف انہی الفاظ کے ساتھ تکبیر بولتے تھے۔ لہذا ہمیں ان الفاظ کے ساتھ بھی تکبیر بولنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی چند الفاظ کے ساتھ تکبیرات عیدین بولنا ثابت ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت مروی ہے 5632 نمبر کے تحت، یعنی 5632 نمبر کے تحت روایت مروی ہے کہ جب عید کا دن آ جاتا تھا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بولتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عام طور سے ہمارے
ہندوستان اور ہمارے آس پاس پڑوس میں انہی الفاظ کے ساتھ تکبیرات عیدین بولے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد میرے بھائیو یہی چند الفاظ ہیں جس کے ساتھ تکبیرات عیدین بولنا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ عید کے موقع پہ صحابہ کرام سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی الفاظ ثابت نہیں ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ تکبیرات عیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام بولا کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائیو ایک بات وہاں یہ واضح رہے کہ ان الفاظ کو ہم لازم پکڑیں، ان الفاظ کے ساتھ ہم عیدین میں تکبیر بولیں۔ البتہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی الفاظ ثابت نہیں ہیں، لہذا تکبیر کے جو بھی کلمات ہوں گے، جس تکبیر میں بھی اللہ رب العالمین کی بزرگی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہوگی، ان تکبیر کو ہم بولنے کا اہتمام کریں گے، چاہے جو تکبیر ہو۔ ہمیں ضروری نہیں کہ صرف انہی تکبیرات کو لیں، اس کے علاوہ جو بھی اللہ جس انداز میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر سکتے ہیں، انہی الفاظ میں ہم اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ بلکہ میرے بھائیو صرف اگر اللہ اکبر ہی بولے تب یہ صحابہ کرام سے بولنا ثابت ہے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 5653 نمبر کی تحت روایت مروی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید فطر کے موقع پر صرف اللہ اکبر ہی بولا کرتے تھے۔ یعنی میرے بھائیو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہی ہے۔ جن بھی دعاؤں میں، جن کلمات میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، ان کلمات کے بولنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے میرے بھائیو، اس تکبیرات کو کون لوگ بولیں، کس کو بولنا ہے؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اس تکبیر کو بچے بھی بولیں گے، جوان بھی بولیں گے، بوڑھے بھی بولیں گے، بچیاں بھی بولیں گی، جوان عورتیں بھی بولیں گی، اور اسی طرح سے بوڑھی عورتیں بھی بولیں گی۔ پاک بھی بولے گا، ناپاک بھی بولے گا، حائضہ عورتیں بھی بولیں گی، غیر حائضہ عورتیں بولیں گی، وہ عورتیں جن کو نفاس کا خون ہے وہ بھی بولیں گی، اور وہ عورتیں جو نفاس کا خون جن کو نہیں ہے، یعنی جو ولادت اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے دور سے نہیں گزر رہی ہیں، وہ بھی بولیں گی۔ الغرض میرے بھائی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، سب لوگ اس تکبیرات کو بولیں گی۔ بعض ہمارے بھائی ایسا سمجھتے ہیں کہ حیض والی عورتیں جن کو MC آ رہا ہے، حیض کا خون آ رہا ہے، وہ لوگ تکبیرات عیدین کو نہیں بول سکتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بخاری کی روایت حدیث نمبر 971 یعنی 971 نمبر کی روایت ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو عیدگاہ میں جانے کے لیے تلقین فرمایا کرتے تھے، چنانچہ حائضہ عورتیں بھی جاتی تھیں اور جوان عورتیں بھی جاتی تھیں، اور ساری قسم کی عورتیں عیدگاہ میں پہنچتی تھیں، اور جب مرد لوگ تکبیر کو بولتے تھے تو اس کے پیچھے عورتیں بھی تکبیر کو بولتی تھی۔ جن عورتوں کو حیض بھی ہوتا تھا وہ عورتیں بھی ان کے پیچھے تکبیرات کے کلمات کو بلند کرتی تھی۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، جن عورتوں کو MC آ رہا ہے، حیض کا خون آ رہا ہے، ایسی عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کریں گی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں گی ان الفاظ کے ساتھ، یا وہ الفاظ، وہ دعائیں جو ان کو یاد ہیں، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ اس میں کسی کی تفریق نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی اس بات کا خاص خیال ہے کہ مرد لوگ تکبیر کے کلمات کو بلند آواز سے پکاریں گے، جیسا کہ میں نے ابھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اثر آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ بلند آواز سے تکبیرات کو کیا کرتے تھے، تکبیرات بولا کرتے تھے۔ لہذا مرد حضرات کو چاہیے کہ بلند آواز سے تکبیرات عیدین کا اہتمام کریں۔ البتہ عورتوں کو چاہیے کہ میرے بھائی اور دوستو وہ دھیمی آواز میں، پست آواز میں تکبیرات عیدین کو اپنے گھروں میں بولے، اس لیے کہ میرے بھائیوں عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ نماز کے موقع پر جب امام بھول جاتا ہے اور امام کو لقمہ دینا ہوتا ہے تو مردوں کے لیے لازم ہے کہ بول کر کے لقمہ دے، سبحان اللہ بولے، لیکن عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ بولے نہ بلکہ وہ تالی بجائے۔ ان کو تالی بجانے کے لیے کہا گیا کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ماریں تاکہ امام سمجھ جائے کہ میں بھول چکا ہوں۔ تو میرے بھائیوں گویا کہ عورتوں کی آواز کا بھی پڑتا ہے، لہذا عورتوں کے لیے سنت یہی ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں دھیمی آواز سے تکبیر کو بولیں گی، لیکن ان کو لازم اور ضروری ہے کہ وہ بولیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں۔ اور مرد لوگوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ میرے بھائی اور دوستو وہ بلند آواز سے تکبیرات کو بولیں، مردوں کے لیے یہی سنت ہے۔ تو میرے بھائیو یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے یہاں ذکر فرما دی۔ البتہ یہاں ایک بات اور وضاحت ضروری ہے کہ بعض ہمارے بھائی اجتماعی شکل میں تکبیر کو بولتے ہیں، اجتماعی شکل میں۔ میرے بھائیو اجتماعی شکل میں تکبیر بولنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے، نہ ہمارے صحابہ سے ایسا ثابت ہے، لہذا اجتماعی شکل میں تکبیر ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ اجتماعی شکل میں بولنے کی تکبیر کا طریقہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ایک امام تکبیر بولتا ہے، پھر جو کلمہ وہ بولتا ہے اس کے پیچھے سارے لوگ وہی کلمات دہراتے ہیں۔ میرے بھائیو تکبیر بولنے کا یہ طریقہ نہ سلف سے
ثابت ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا ہمیں نہیں بولنا چاہیے، بلکہ لوگ اپنے اپنے انداز میں جیسا چاہے تکبیر کے کلمات کو بولیں، یعنی امام اپنا الگ بولے، مقتدی اپنا الگ بولیں، سب لوگ ایک ساتھ ہی بولیں، لیکن کسی ایک امام کے ماتحت ہو کر کے اگر بولیں گے تو اجتماعی شکل بن جائے گی، لہذا انفرادی طور پہ جس کو جو بولنا ہے وہ بولتا جائے، بلند آواز سے تکبیر بولتا جائے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، یہ تکبیرات عیدین کے تعلق سے چند بنیادی مسائل تھے جس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ تکبیرات عیدین کا ضرور اہتمام کریں گے، جیسے ہی شوال کا چاند دیکھیں گے آپ تکبیرات عیدین بولنا شروع کر دیں گے، اور جیسے ہی عید کی نماز ختم ہوگی آپ تکبیرات عیدین بولنا انشاءاللہ تعالی ختم کر دیں گے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، راست عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے ہوئے ہم تکبیرات عیدین بولنے کا اہتمام کریں گے، مرد آواز بلند آواز سے بولیں گی، عورتیں دھیمی آواز سے بولیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ میرے مولا تو ہمیں تکبیرات عیدین بولنے کی توفیق عطا فرما، اور ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔